بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے نئے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سبق نمبر 7 پاکستان کے ہمسایہ خطے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سبق سے ہم کچھ عنوانات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم کچھ نئے عنوانات کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 49 سے شروع ہے، اور پہلا موضوع ہے پاکستان کے جنوبی ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہی ہے، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں 7 ممالک واقع ہیں، اور پاکستان ان ممالک کے ساتھ سیاسی، دفاعی، تجارتی تعلقات رکھتا ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان اور بھارت جنوبی ایشیا کے 2 اہم بڑے اور ایٹمی ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ دنیا میں 7 ایٹمی ممالک ہیں، ان میں سے 2 کا تعلق اسی خطے سے ہے، یعنی پاکستان اور بھارت۔ ان کے تعلقات میں کئی مرتبہ اتار چڑھاؤ آئے ہیں، یعنی ان دونوں ممالک کے درمیان کبھی تعلقات میں گرم جوشی دیکھنے کو ملتی ہے، اور کبھی انتہائی سخت تناؤ، کشیدگی، اور کبھی جنگ کے بادل منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان سب سے اہم مسئلہ کشیدگی کی وجہ، لڑائی کی وجہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر ان دونوں کے درمیان دراصل تناؤ کی ایک اہم وجہ ہے، لڑائی کی ایک اہم وجہ ہے۔ 21ویں صدی کے آغاز میں دونوں ممالک نے مشترکہ گفت و شنید کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان ریلوے اور بس سروسز کا آغاز بھی کیا گیا ہے۔ یعنی ان دونوں ممالک کے درمیان زمینی روابط اور زمینی سفر کی سہولت موجود ہے، تاہم یہ سہولت اسی وقت لوگ استعمال کر پاتے ہیں کہ جب امن کی کیفیت ہو، دونوں ممالک کے درمیان باہمی امن کی کیفیت موجود ہو۔ جنوبی ایشیا کے باقی تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نہایت خوشگوار ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ مختلف ثقافتی اور تعلیمی پروگرامات، صنعت و تجارت کو فروغ دینے کے معاہدے موجود ہیں، اور پاکستان جنوبی ایشیا کے ممالک میں سرمایہ کاری کے ذریعے اور دیگر صورتوں میں ان کی ترقی کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان کے شمال میں اور جنوبی ایشیا کے شمال مشرق میں چین واقع ہے۔ چین ایک ایٹمی ملک اور دنیا کا ایک بڑا ملک، صنعتی ملک ہے، اور موجودہ وقت میں دنیا کے اندر ایک بڑی طاقت کی صورت میں ہم چین کو دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین کو ویٹو پاور کا حق حاصل ہے، اور پاکستان چین کے ساتھ بہترین دوستانہ تعلقات سے منسلک ہے۔ ہم اب چین سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، جنوبی ایشیا کے شمال مشرق میں چین واقع ہے۔ چین جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے ایک اہم خطہ ہے۔ چین کو انتظامی طور پر 22 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی چین 22 صوبوں پر مشتمل ایک ملک ہے۔ ان صوبوں کے علاوہ
5 خود مختار علاقے ہیں، 2 خصوصی انتظامی علاقے، 4 میونسپل علاقے ہیں۔ چین ان تمام علاقوں کو بشمول صوبوں کے کنٹرول کرتا ہے۔ یوں ان کو ملا کر مین لینڈ چائنا کہا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ اور مکاؤ بھی چین کے حصے میں ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں عزیز طلبہ، تو چین ایک بہت بڑا جغرافیائی خطہ ہے۔ اس میں کئی طبعی قدرتی خد و خال موجود ہیں، یعنی چین ایک جغرافیائی خطہ ہے اور اس میں سطح زمین کی جو مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، خد و خال ہیں، وہ موجود ہیں۔ کوہ ہمالیہ، کوہ کن یونگ اور کوہ تیان شان جنوبی چین کے اہم پہاڑی سلسلے ہیں، جبکہ کھنکن اور تائیہانگ کے پہاڑی سلسلے چین کے شمال مغربی حصے میں ہیں۔ چین کے شمالی علاقے میں بن کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ چین کے شمال میں منچوریا کے ایک زرخیز اور وسیع میدان ہے۔ اس کے علاوہ دریائے ہائی اور دریائے ہوانگ ہو اور دریائے پرل کے ساتھ ساتھ بھی زرخیز میدان موجود ہے۔ اس میدانی علاقے میں زبردست کھیتی باڑی ہوتی ہے اور چین کی غلہ اور اناج کی ضروریات کو یہ میدانی علاقے پورا کرتے ہیں۔ یہ زرخیز میدان چین کی زراعت کے لیے بہت اہم ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق چین میں پیدا ہونے والی زرعی پیداوار سے دنیا کی 20% آبادی کی خوراک کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ یعنی چین زرعی لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کی زرعی پیداوار سے دنیا کی 20% آبادی خوراک حاصل کرتی ہے۔ چین کی 45% آبادی زراعت سے منسلک ہے۔ چین کی 45% آبادی زرعی شعبے سے روزی روزگار حاصل کر رہی ہے۔ چین دنیا میں چاول اگانے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اور عزیز طلبہ، یہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ جہاں چین دنیا میں چاول پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور چاول استعمال کرنے میں بھی دنیا میں چین پہلے نمبر پر ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ چین ہی دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے جو چاول درآمد بھی کرتا ہے۔ چاول درآمد کرنے والا بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ یعنی چین خود سب سے زیادہ چاول پیدا کرتا ہے اور تقریباً تمام کے تمام چاول خود استعمال کرتا ہے اور پھر مزید اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے خریداری کرتا ہے۔ یوں چین چاول خریدنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے۔ چاول کے علاوہ گندم، کپاس اور چائے، تمباکو، آلو اور دالیں وغیرہ بھی بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہیں۔ زراعت کے علاوہ چینی باشندوں کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے اور بہت سارے لوگ صنعتی شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ چین میں قدرتی گیس، معدنی تیل، کوئلہ، نکل، ٹنگسٹن، ویناڈیم، جپسم، زنک، چاندی، سونا اور مینگنیز کے وسیع معدنی ذخائر موجود ہیں۔ یعنی چین معدنیات پیدا کرنے والا بھی ایک بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے۔ چین کی اہم صنعتوں میں ایلومینیم، کوئلہ، مشینیں، کپڑا، سیمنٹ، کیمیکل، گاڑیاں، ٹریکٹر اور الیکٹرانک کی مصنوعات کی صنعتیں شامل ہیں۔ یوں چین دنیا کے ایک موجودہ وقت میں بڑا صنعتی ملک شمار کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں چین کی بنائی ہوئی اشیاء دستیاب ہیں، لوگ خریدتے ہیں۔ چینی صنعتی
پیداوار کو دنیا میں ایک بہت اہم مقام حاصل ہے، اور موجودہ وقت میں چینی صنعتیں امریکہ اور یورپ کی صنعتوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی کی بات کریں تو عزیز طلبہ، ان کی دوستی بہت مضبوط ہے۔ پاک چین دوستی مثالی دوستی دنیا میں شمار کی جاتی ہے۔ پاکستان مسلم دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے 1950 میں چین کو سرکاری طور پر تسلیم کیا۔ اور عزیز طلبہ، یہ بھی آپ کے لیے زبردست معلومات کی صورت ہوگی اور دلچسپی سے آپ کے لیے خالی نہیں ہے کہ پاکستان ہی نے چین کو اقوام متحدہ میں ممبر بنانے کے لیے پیشکش کی، اور چین کی سب سے پہلے اقوام متحدہ میں ممبر بننے کی حمایت کی، جس کی بدولت چین نہ صرف اقوام متحدہ کا ممبر بن گیا بلکہ آنے والے وقتوں میں چین کو اقوام متحدہ کے اندر ویٹو پاور کا حق بھی حاصل ہو گیا۔ عزیز طلبہ، ویٹو پاور سے مراد یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر 5 ایسے ممالک ہیں جو کسی فیصلے پر اگر متفق نہ ہوں تو اقوام متحدہ میں وہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا جاتا، مکمل نہیں ہوتا، دنیا میں اس کے کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی۔ ان 5 ممالک میں سے ایک ملک چین بھی ہے، اور اس سلسلے میں جب بھی پاکستان کے خلاف ہندوستان منفی پروپیگنڈا کرتا ہے تو چین ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ فوجی مشقوں اور جنگوں کے دوران بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے۔ اسی طرح چاگی میں کانکنی اور گوادر کی بندرگاہ کو ترقی یافتہ بنانے میں چین بیحد اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ترقی میں چین ہمارا مددگار رہا ہے۔ پاکستان کے 2 اہم ایٹمی پلانٹ جس سے بجلی تیار کرتے ہیں، چشمہ 1 اور چشمہ 2، چین کے تعاون سے بنے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، بہت اس چیز کی شہرت بھی ہے کہ سیپیک پاک چین دوستی کی ایک علامت بن گئی ہے۔ سیپیک یعنی گوادر سے لے کر پورے پاکستان کے اندر سے ہوتے ہوئے چین کی صوبے سنکیانگ تک سڑک کی تعمیر اور ریلوے لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، جس کے ذریعے سے چین مغربی ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ممالک کے ساتھ تجارت کرے گا، جس کی مدد سے چین پاکستان کی بندرگاہ گوادر کو استعمال کرتے ہوئے مغربی ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ممالک کے ساتھ مختصر راستے کو اختیار کرتے ہوئے تجارت کرے گا۔ یوں چین کی تجارت میں زبردست اضافے کی صورت بنے گی۔ جہاں چین کو اس سے فائدہ ہوگا، وہیں پاکستان بھی یقینی طور پر اس کا فائدہ حاصل کرے گا۔ اور سیپیک کے ذریعے نہ صرف سڑکیں اور ریلوے لائنیں بچھائی جا رہی ہیں بلکہ بجلی کی پیداوار کے لیے پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پر صنعتی پارکس بھی بنائے جا رہے ہیں۔ صنعتی لحاظ سے ایسے علاقے مختص کیے گئے ہیں سیپیک کے روٹ پر، سیپیک کے آس پاس علاقوں میں، جہاں پر صنعتیں لگائی جائیں گی، اور ظاہر سی بات ہے جب ان صنعتوں کی پیداوار ہم حاصل کریں گے تو ہم اسی سیپیک کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہم بھی تجارت کر کے یقیناً فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں عزیز طلبہ، پاک چین دوستی قائم رہے گی، اور دنیا کے اندر یہ دونوں ممالک مل کر امن کو قائم کرنے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم
آپ سے اجازت لیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق سے اہم نکات کو نوٹ کر کے یاد کریں اور چین سے متعلق کم از کم 10 اہم معلومات، دلچسپ معلومات آپ اپنی رف کاپی پر تحریر کریں اور اسے محفوظ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم اس سبق کا کام کریں گے تو ہم اس سوال کو اور آپ کی جمع کی ہوئی ان معلومات کو ایک سوال کی شکل میں جرنل کے اوپر تحریر بھی کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔